کہ اس معراج شریف کے اوپر رد عمل کیا ہوا۔ اس پر صحابہ کرام نے تو بڑی خوشی منائی، لیکن کفار جو تھے انہیں مذاق کی سوئی۔ ابو جہل کا گھر جو تھا نا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دور تھا، تو ابو جہل کو پہلے خبر معلوم ہو گئی کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ آج میں رات کو معراج پر تھا اور میں نے جنت اور دوزخ اور اللہ سے ملاقات کی، میں مکے سے مسجد اقصیٰ بھی گیا۔ تو اس نے سوچا یہ تو بڑا دلچسپ رہے گا کہ اس طرح تو مسلمان مانیں گے نہیں اس باتوں کو، یہ تو راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ فوری طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچا اور کہا بھئی میں آج تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں کہ آپ کے جو پیغمبر ہیں نا وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا ابو جہل تو خود کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کے پیغمبر بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے دیکھ کہ ہم مان گئے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک سیکنڈ کے اندر 7ویں آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں رسول پاک فرماتے ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے ہم نے اس کو فرشتے کو نہیں دیکھا کہ وہ لاتے ہوئے، رسول پاک کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ باقی بھی جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، ہم ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ یہ آج مجھے معراج شریف ہوئی ہے، تو یہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو پہلے تصدیق جو تھی نا وہ حضرت ابو بکر نے کی، اسی پر آپ کا لقب جو تھا صدیق پڑ گیا کہ معراج شریف کی تصدیق کرنے والا پہلا شخص حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور ہو گئے۔ تو ابو جہل نے پھر سوچا کہ چلو میں کوئی ایسی بات کر لیتا ہوں کہ نعوذ باللہ جس کا ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ تو اس نے رسول پاک سے کہا کہ آپ مسجد اقصیٰ میں آپ نے جماعت کرائی، امامت کرائی، تو ذرا بتائیں نا وہاں وہ دروازے کتنے ہیں، مسجد کے کھڑکیاں کتنی ہیں، مینار کتنے ہیں، یعنی طرح طرح کے سوالات کرنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے دل میں پریشان ہوئے کہ میں تو وہاں پر امامت کرانے گیا تھا، میں سوچنے لگے کہ میں وہاں پر یہ چیزیں گننے تو نہیں گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے جو حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ میرے پیارے پیغمبر پریشان ہو رہے ہیں، تو اللہ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ کے درمیان جو پردہ تھا وہ اٹھا دیا، اور مسجد اقصیٰ رسول پاک کے بالکل جیسے سامنے ہو وہ نظر آ رہی تھی۔ بھئی آج کا تو یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا نا، دیکھیں نا کہیں میچ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں حج ہو رہا ہے تو ٹی وی کے اوپر سب لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو اسلام کی سچائی ہے نا کہ ان باتوں کے لیے کہ یہ انسان نے بنائی چیزیں ہیں نا، جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو رسول پاک کے سامنے نا مسجد اقصیٰ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتا رہے تھے، بھئی جو پوچھی ابو جہل نے وہ آپ بتاتے جاتے۔ تو ابو جہل اتنی باتیں پوچھنے کے بعد بھی کہنے لگا کہ بھتیجا آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ کا تو اس پر بھی جادو چل گیا، یعنی اس کی قسمت میں ہی ایمان نہیں تھا۔ وہ سوالات کرتا، کئی دفعہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو ہے آپ کبھی بھتیجا یہ بتا دینا تو میں فوراً آپ پر ایمان لے آؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا جان اگر یہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے یہ خود ہی بتا دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا یہ تو بڑی بات ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ بہت بڑی بات ہے، تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے فوراً پھینک دی، کہتے دیکھیے اس کے اوپر بھی آپ کا جادو ہو گیا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو تھی یہ مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی کہ یہ معراج ہوئی ہے۔ اور جب رسول پاک آئے نا تو کنڈی ویسے ہل رہی تھی جیسے آپ جلدی چھوڑ کر گئے، بستر آپ کا ویسے گرم تھا جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو کائنات کا نظام ہے نا اس کو جو جہاں پر تھا نا وہ وہیں پر ہی اس کو روک دیا۔ جیسے آپ کو ایک مثال دی جا سکتی ہے، جیسے صدر یا وزیر اعظم ایک سڑک سے وہ بھائی روڈ جا رہا ہے تو تمام ٹریفک کو روک دیتے ہیں، بھائی ادھر ہو جائے، کسی کو نہیں چل رہی، سڑکیں خالی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جب اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات تھی تو سارا جو نظام تھا نا کائنات کا اس کو روک دیا گیا۔ وہ جہاں پر جو ہل رہا ہے وہ ہل رہا ہے، جو ساکن ہے وہ ساکن ہے، جو گرم ہے وہ گرم ہے، جو سرد ہے وہ سرد ہے۔
تو اس طرح یہ سارا نظام جو تھا یہ ایسے ہو گیا. اور جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے نا تو آپ نے فرمایا میں نے نا مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا. تو عورتیں نا بڑی پریشان ہوئیں کہ اللہ کے پیارے رسول ہم نے ایسی کون سی بڑی غلطی کر دی ہے کہ جو خواتین کی تعداد جہنم میں مردوں سے زیادہ ہے. تو رسول پاک نے فرمایا کہ ایک چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ جو خامد ہے نا بیچارہ وہ ساری زندگی عمر محنت کرتا ہے اور کبھی گھر کے اندر کوئی تھوڑا سے تنگی بھی آ جاتی ہے کبھی کسی وقت تو جو خاتون ہے نا زوجہ بیوی تو وہ اس پر یعنی جو اس نے بیچارے نے اتنی محنت کی اتنا کما کے لایا اس کا کوئی احسان نہیں کوئی تعریف نہیں ہے. تو جو تھوڑی سی کبھی تنگی آ گئی نا تو وہ کہنے کا لگتی ہے کہ دیکھیں جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں نا تو میں نے اس میں بس تنگی دیکھی ہے کچھ بھی نہیں دیکھا. یعنی وہ جیسے مثال ہے کہ ایک بندہ ہزاروں نیکیاں کرتا رہے اچھے کام کرتا رہے تو ایک اس سے غلطی ہو جائے نا تو دنیا وہ ہزاروں نیکیاں بھول جاتی ہے اور وہ ایک غلطی پکڑ کے نا اس کا ایسا توا لگاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہے یہ جو بڑا بنا پڑتا ہے یہ ہے کوئی مرد ہے یہ عورت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ دکھ سکھ میں ساتھی رہنا چاہیے. اگر اچھے وقت میں زوجہ مطلب بیوی جو ہے وہ ساتھ ہے تو اگر وہ برا وقت بھی آ جاتا ہے تو پھر بھی اس کے وقت ساتھ رہنا چاہیے. کوئی یہ جو اتنی اس نے بیچارے نے محنت مزدوری اور اتنا کام کیا ہے تو وہ سارا خاک میں نہیں ملا دینا چاہیے. تو اس طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو انسان یہاں پر غلطیاں کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہوتی ہے اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہوتی ہے. اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کو ہمیں کرنا کیا چاہیے. یہ ایک عبادت کی رات ہے. اس میں ہمیں رات کے وقت ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں, نوافل پڑھیں, صلاۃ و تسبیح پڑھیں. کیونکہ صلاۃ و تسبیح کے متعلق رسول پاک نے جو اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی تھی آپ نے فرمایا چچا اگر ہو سکے تو روزانہ یہ پڑھیں, اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جمعے کے جمعے پڑھیں, اگر ہفتے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں. پھر آپ نے فرمایا اگر مہینے بھی نہیں پڑھ سکتے سال میں پڑھیں, اگر سال میں بھی نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ لیں. یہ جو تیسرا کلمہ جو ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے. تو 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے ٹوٹل جو ہے مکمل 4 رکعتوں کے اندر. اور اس کے علاوہ نوافل ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں اپنے والدین کے لیے اور دعائیں کریں اور پھر ذکر اذکار ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور درود شریف پڑھیں. تو اگر ہو سکے تو نفلی روزہ ہوتا ہے تو رکھ لیں تو اچھی بات ہے, نہ بھی رکھیں تو کوئی گناہ نہیں, کیونکہ روزے فرض جو ہے نا وہ صرف رمضان شریف کے ہیں. تو جو بغیر کسی مجبوری کے بندہ ان کو چھوڑ نہیں سکتا اور پھر بعد میں وہ بھی رکھنا پڑتا ہے. لیکن جو باقی تمام روزے ہیں نا رمضان شریف کے علاوہ وہ سب نفلی ہیں, اگر جن کا ثواب ہوتا ہے لیکن نہ رکھنے پر ان کا گناہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.